امریکی نژاد پروفیسر نے تمام ٹیچر سے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ کوئی بھی معاشرہ کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، اگر اس معاشرے میں ایک چیز کی کمی ہے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی ٹیچر کہتا کہ جس کے پاس قدرتی وسائل زیادہ ہوں وہ معاشرہ خوشحال ہے، کوئی کہتا جس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں وہ معاشرہ خوشحال ہے، کوئی کہتا جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ معاشرہ خوشحال ہے۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اصل میں معاشرہ تب خوشحال ہوتا ہے جب… اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اٹلی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں انبیاء کا کام کر سکوں، یعنی کہ شعبہ تدریس سے منسلک ہو گیا اور وہاں پر میں بچوں کو پڑھانے لگا۔ چونکہ میں پاکستانی تھا تو وہاں پر زیادہ تر استاد اٹلی کے تھے، لیکن چند ایک امریکہ اور برطانیہ کے بھی تھے۔ ایک امریکی نژاد اٹلی پروفیسر نے ایک میٹنگ کے دوران بے ساختہ کہا، کوئی بھی معاشرہ جتنا مرضی ترقی یافتہ ہے یا جتنا مرضی پسماندہ ہے، صرف ایک چیز اگر اس معاشرے میں ہے جو کہ کسی بھی مذہب کا انسان کیوں نہ ہو تو وہ معاشرہ سنور جائے گا۔ اب ہم سب ٹیچر سوچنے لگے کہ جو زیادہ اپنے خدا سے لگاؤ رکھتا ہے وہ معاشرہ سنور جائے گا۔ کسی کے ذہن میں آیا کہ جس ملک کے پاس قدرتی وسائل زیادہ ہیں وہ ساری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ سنورا ہوا ہے۔ کسی کے ذہن میں آیا کہ جس ملک کی ٹیکنالوجی اچھی ہے وہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ کسی نے سوچا کہ جس معاشرے میں جس ملک کے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے ہوں گے، اچھی ڈگریاں والے ہوں گے، وہ آگے نکل جائیں گے۔ مطلب کہ ہر ٹیچر اپنے اپنے حساب سے اپنے ذہن میں گمان کرنے لگا، لیکن اس پروفیسر نے جو بات کی وہ ہم سب میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ پھر اس پروفیسر نے ایک ایک کر کے تمام ٹیچروں سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے، تو سب انہیں اپنی اپنی الگ الگ رائے دینے لگے۔ تو پروفیسر نے جو پہلی بات کہی کہ میں اور آپ ہم سب علم کا تبادلہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں بتانا چاہتا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے یا آپ کو کم پتہ ہے۔ پھر یہ پروفیسر بولا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مرسی جوزف ایک طوائف کے یہاں پیدا ہوئی اور اس طوائف کا شوہر وزیر قانون تھا، لیکن مرسی جوزف کی ولدیت کے خانے میں اس کی ماں کا ہی نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 برس کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا بھی شروع کر دیا۔ پھر 1983 کی وہ رات آ گئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں جوڑے کو ہلاک کر دیا۔ یہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں انتقال کر گیا، جس کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں تھا، جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اتنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالعہ کرتی رہتی تھی، اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بوچھال آ گیا۔ یہاں تک کہ پوپ جان پال اور موجودہ نائب صدر نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ اس کے علاوہ اس کا باپ جو وزیر قانون تھا، اس نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ کسی طرح سزائے موت سے بچ جائے۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب امریکی میڈیا کے مشہور جرنلسٹ لیری کنگ جیل میں مرسی جوزف کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ مرسی جوزف نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ مرسی جوزف نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا، یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور مرسی جوزف کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی مرسی جوزف کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا،
لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی، مجھے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں بھی اسے معاف نہ کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب مرسی جوزف کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فکر لکھ کر درخواست واپس کر دی۔ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت مرسی جوزف نہیں، ایک مقدس ہستی ہے، امریکہ کے صدر کی سگی بیٹی ہے، حتیٰ کہ یہ اس کرۂ ارض پر سب سے عظیم اور آخری لڑکی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ 3 فروری 1992 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 30 سالہ مرسی جوزف کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے مرسی جوزف کی موت کی خبر نشر ہوئی تو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان جیسے اسلامی ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، جہاں سب سے بڑے عالم رہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے رہتے ہیں، پیروں فقیروں کا تانتا بندہ رہتا ہے، خیرات کرنے میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، دینی علم کو دنیاوی علم پر فوقیت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، آخر کیوں؟ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو حافظے میں حضور سرور کونین کا وہ قول گونج اٹھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور حضرت علی کا بھی قول زیریں چمکنے لگا، معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں تو وہ عدالتیں نہیں، بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی منزلوں کا تعین ملا نہیں ہوائیں کرتی ہیں۔ بس پھر اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ غیر مسلم لوگ کیوں اس دنیا میں سب سے آگے ہیں اور مسلمان پیچھے ہیں۔ یہ ہر مسلمان، خاص کر ہر پاکستانی کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستانی قوم اگر اڑ کر بھی دکھائے، لیکن جب تک اس معاشرے میں اس قوم میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی دنیا میں ترقی یافتہ ملک کی صف میں شامل نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں بھی کھجل خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی۔